شوہر ناراض ہو جائے تو عورت کو اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے کہ جب تک شوہر آپ راضی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے شوہر کے سونے سے پہلے پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لے، شوہر کو منا لے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات اس عورت پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ دیکھیں کیسی سخت وعید آئی ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عورتوں کی اکثریت، سب کی نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جاننے کے باوجود بھی ذرا ذرا سی بات پر شوہر کے ساتھ بری طرح جھگڑا کر کے اسے سخت ناراض، مایوس کر کے منہ بسور کر سکون سے سو جاتی ہیں۔ مطلب ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کہ میرے شوہر، میرے مجازی خدا مجھ سے ناراض ہو کر سو رہے ہیں۔ ذرا ذہن میں نہیں آتی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، اس کے برعکس سوچا جاتا ہے کہ شوہر خود چل کر آئے گا اور مجھے منائے گا، بھلے ہی شوہر کی غلطی ہو، شوہر کا ہی قصور ہو، لیکن جو رتبہ، جو درجہ، جو مقام اللہ رب العزت نے شوہر کو دیا ہے، تو کیا ان سب کے باوجود عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر سے معافیاں منگوائے، شوہر سے منتیں تک کروائے؟ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شوہر نے غلطی کی ہے، اب وہی آئے گا، ہماری منتیں کرے گا اور ہمیں منائے گا۔ استغفر اللہ۔ میری بہنوں، کیا یہ اچھی مسلمان عورتوں والے کام ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا مجازی خدا خود چل کر آئے، ہم سے معافی مانگے، معذرت کرے اور ہمیں منائے، جس کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مجھے چھوڑیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، خود ایمانداری سے سوچیں کہ کیا یہ نیک عورتوں والے کام ہیں؟ مطلب سارا دن وہ دھوپ گرمی میں باہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جلتا رہے، سڑتا رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، نوکری پر افسران کی گالیاں، ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہے، اور ایسے میں ذرا سکون واسطے گھر آئے تو بیگم صاحبہ الگ منہ پھلا کر بیٹھی ہے، اور اگر شوہر خود سے منانے بھی آ جائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہے، بری طرح دھتکار دیتی ہے، فوراً دور کر دیتی ہے۔ کیا مجازی خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ خود ایمانداری سے سوچیں، کیا یہ سمجھدار عورتوں کے کام ہیں؟ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہونے والی ہے، میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، اس میں گندا پانی یعنی پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر ان پھوڑوں کو صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ارے بیوی تو شوہر کے لیے تحفہ ہوتی ہے، ایسا تحفہ جو شوہر کے درد کو آرام میں بدل دے، شوہر کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنے، اس کی راحت کا ذریعہ بنے، اس کی تسلی کا ذریعہ بنے، چہرے پر مسکراہٹیں لے آئے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے جان نکلنے کو ہو، شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے سانسیں رکنے کو ہوں، شوہر ناراض ہو جائے تو تڑپ ایسی کہ پانی کے بغیر مچھلی ہو۔ یہ در حقیقت اچھی، نیک، تربیت یافتہ، باشعور، سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں روٹھنا منانا چلتا ہے، روٹھنا اور منانا اس رشتے کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ روٹھنا اس قدر طویل نہ ہونے دیا جائے کہ نوبت جھگڑے تک پہنچ جائے۔ شوہر کی غلطی ہو تو شوہر معذرت کر لے، بیوی کی غلطی ہو تو بیوی معذرت کر لے، میاں بیوی بند کمرے میں ہوں تو آپسی معافیوں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ناراض ہو کر کوئی نہ سوئے۔ شوہر کی غلطی ہے، شوہر معذرت نہیں کر رہا، بیوی کو نہیں منا رہا، کوئی بات نہیں، بیوی خود منا لے، ٹسل میں نہ آئے کہ نہیں میری غلطی نہیں، میں تو نہیں مناؤں گی۔ واللہ میری بہنوں، انہی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک خوبصورت سی حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا خاوند ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔
سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات بتا دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی۔ ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کو جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ مطلب دنیا کا بھی فائدہ کہ شوہر بھی خوش، شوہر بھی راضی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی جنت بھی مل رہی ہے۔ لہٰذا ہر عورت اپنی کوشش کرے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرنے پائے جس میں میرے شوہر، میرے مجازی خدا، مجھ سے ناراض ہو کر سو جائیں۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔